الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی تو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے معزز سامعین اور جہاں تک بھی ہماری معزز بہنیں آج کے اس پروگرام کو سماعت فرما رہی ہیں، جو کہ ہمارے کینیڈا میں موجود ختم نبوت کے مرکز کی طرف سے یہ پروگرام جاری ہے اور دارالعلوم ختم نبوت عارف والا اس سے براہ راست اس پروگرام کو نشر کیا جا رہا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت کے انکار سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کا جو ایک ماننا ہے وہ نسل انسانی کو کیا فائدہ دیتا ہے۔ صاف ظاہر ہے ہر چیز کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، اس کے اقرار کا پہلو اور انکار کا پہلو۔ اس کے اگر اقرار اور انکار اس طرح کے اس کے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کسی چیز کو ماننا، صاف ظاہر ہے انسان ہمیشہ اپنے نفع کی طرف دوڑتا ہے اور نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی فلاں کام میں میرا یہ نقصان نہ ہو جائے، فلاں کا قدم اٹھانے سے میرا خسارہ نہ ہو، اس کے لیے ہر انسان فکر مند رہتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی طرف امت مسلمہ کی جو قلبی رجحان ہے اور اس کو جو شرع صدر سے جو مانتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ اس امت کی پہچان بھی ہے، اس امت کی بقا کا نام بھی ہے، کیونکہ یہ امت بحیثیت امت اپنے اوپر جو خاص مہر رکھتی ہے، جیسا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر تھی۔ اور جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سابقہ جو اپنی کتب تھی ان کے مطالعے کی روشنی میں آخری نبی کو تلاش کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو انہوں نے آ کر دیگر علامات میں سے جس علامت کو خاص طور پہ تلاش کرنا چاہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی کی علامات جو ان کی کتب میں مذکور تھیں، ان میں ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا موجود ہونا تھا۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بار بار میرے کندھوں کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں اپنی چادر کو سرکا دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی زیارت کر لی، جس سے ان کا مزید شرح صدر ہوا اور وہ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ ساری تحقیقات اور یہ سارے جو معاملات تھے یہ صرف اس لیے تھے کہ ہم جو مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ عقیدوں کا انسان کی زندگی کے نفع نقصان میں کتنا دخل ہوتا ہے۔ اب آئیے عقیدہ ختم نبوت کا پہلے ایک فائدہ دیکھ لیں، پھر اس ختم نبوت کے عقیدے کو چھوڑنے یا اس عقیدے کے معاملے میں متذبذب ہونے کی صورت میں جو ہمارا نقصان ہے، ہم اس نقصان کو مد نظر رکھیں کہ اس میں ہمارا کون سا خسارہ ہے اور ہم کس بات کی طرف جائیں گے۔ فائدہ اس کا یہ ہے اس عقیدہ ختم نبوت کا کہ پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کی قیادت ہمیشہ افراد کے ہاتھ میں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیوں فرمائی؟ قد کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ سابقہ امتیں جو تھیں ان کی قیادت، ان کی سیادت، ان کے تمام امور کے جو نگہبان ہوا کرتے تھے وہ ان کے نبی ہوا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کے وفات پا جانے یا دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسرا نبی اس امت کو، اس امت کی قیادت کو سنبھال لیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کے مقابلے میں نظریہ کا ذکر کیا ہے، یعنی ختم نبوت ایک نظریہ ہے اور افراد کا آنا یہ ایک امت کی قیادت اور سیادت ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ درس دے رہے ہیں، امت کے سامنے اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ سابقہ امتوں کی امامت اور قیادت اور ان کی سیاست
یہ اگر افراد کے ہاتھ میں رہی تھی تو میری امت کی سیاست، میری امت کی قیادت، میری امت کی ذمہ داری وہ نظریات کے ہاتھ میں رہے گی، اور ان میں سب سے بڑا نظریہ، سب سے اہم نظریہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا نظریہ ہے۔ تو اس عقیدہ ختم نبوت کے ہاتھ میں پوری امت کی باغ ڈور رہے گی۔ اب اس عقیدہ ختم نبوت میں سیاست کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ سیاستدان کا کام ہوتا ہے پوری قوم کو جوڑ کر رکھے، پوری قوم کی وحدت کو پارا پارا نہ ہونے دے، ان کا شرازہ نہ بکھرنے دے، ان کی ضروریات کا وہ ان کا کفیل بنے، اور ان کے نقصانات سے اپنی قوم کو وہ بچائے۔ تو یہ کام ہوتا ہے سیاستدان کا۔ تو عقیدہ ختم نبوت بھی وہی کام کرتا ہے جو ایک زندہ سیاستدان کرتا ہے۔ ایک مخلص سیاستدان جو اپنی قوم سے، اپنی ملت سے، اپنے ملک سے، اپنی ریاست سے جو خیر خواہی کا تعلق رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی قوم کو نقصان سے بچائے گا، اپنی قوم کے بہتر مستقبل کی کوشش کرے گا، اپنی قوم کے جو نقصانات ہیں ان کو ان سے دور کرے گا، نقصانات کو ہٹائے گا۔ تو عقیدہ ختم نبوت ان ساری خوبیوں کا حامل عقیدہ ہے کہ جو کام سابقہ امتوں میں افراد نے کیے، وہ کام امت محمدیہ میں اس نظریے نے کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت میں۔ وہ کس طرح؟ اب دیکھیے، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ جو دین ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، جس دین کی بنیادوں پر ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، یہ اب حتمی بنیادیں ہیں۔ اب کائنات اپنے آخری رنگ میں پہنچ چکی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کے اس انسانوں کے خام ذخیرے پہ محنت کی تھی، اور اس خام ذخیرہ انسانوں کا تھا جس پر پہلے نہ تو کسی نے حکومت کی تھی، نہ پہلے ان کو کسی نے تربیت کی تھی، نہ ان کے اوپر کسی کو خاص قسم کی تعلیمی اور سیاسی محنت کی گئی تھی۔ بس ایک انسانوں کا ڈھیر تھا، انسانوں کا ریوڑ تھا، انسانوں کا ایک امبو تھا، لشکر تھا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایسی محنت کی کہ ایک ایسے معاشرے اور ایسی ملت کی بنیاد رکھی۔ اب صبح قیامت تک اس ملت کو کسی بھی دینی معاملے میں، کسی بھی آسمانی رہنمائی کی یا کسی زمینی رہنمائی کی، گائیڈ لائن کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری راہ دکھا کر گئے کہ جس راہ کے بعد اور جو ہے کسی اور راہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ جانتے ہیں، جن لوگوں نے عیسائیت کو پڑھا ہے، یہودیت کو پڑھا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل سے گزر گئے، تو اللہ نے دریائے نیل میں ان کی قوم کے لیے راستے بنا دیے تھے، اور جب تک موسیٰ اور ان کے متبعین، موسیٰ اور ان کے اتباع کرنے والے دریا کے اندر موجود تھے، وہ راستے بند نہیں ہوئے، وہ راستے چلتے رہے۔ جب وہ راستے چلتے رہے تو جو ہی وہ دریا سے اس امت کا آخری فرد باہر ہوا تو کھلے راستے دے کر فرعون اور اس کی قوم، جو قبطی قوم تھی، وہ اس کے اندر گھس گئی۔ اور یہ فرعون، چونکہ اس فرعون مصر کے جو یہ فرعون ایک لقب ہے، ان کے وزیر اعظم کو، ان کے بڑے کو کہتے تھے، اور یہ ولید بن موسیٰ بن ریان تھا۔ اصل فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل تھا، اس کا نام تھا ولید بن موسیٰ بن ریان۔ تو یہ پھر فوری اپنے لشکر کو لے کر اس میں گھس گیا۔ لیکن جب نبی کے گزرنے کا راستہ، نبی اپنے افراد کو لے کر گزر گئے تو راستے دوبارہ ہموار ہو گئے اور پیچھے والے سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی بحیثیت مسلمان، ختم نبوت کی برکت سے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر کر گئے ہیں، اس راستے کی جو بیک ڈور ہے، یعنی جو آخری اس کا سرا ہے، اللہ کے نبی نے اس کی بھی وقت بتا دیا کہ وہ میرے جانے کے ساتھ راستہ بند نہیں ہوگا، اللہ تک پہنچنے کی راہیں مسدود نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا انا وساعۃ کہاتین، میرے بعد میرے پیچھے قیامت آ رہی ہے، یعنی راستہ بند نہیں ہو رہا۔ اسی راستے پہ، اسی امت کے پیچھے آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو قیامت ہے۔ پھر اس امت کے اول و آخر کا بتا دیا، اس کے اول میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ امت نبوت کے پہرے میں ہے، اس کے راستے کبھی نہ تو گم ہوں گے انسانوں سے، نہ کبھی کسی بھی موقع پہ وہ راستے مخدوش ہوں گے یا وہ خطرے کا باعث ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ امت کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو یہ ختم نبوت کی وجہ سے یہ راستہ متعین ہو گیا۔ اب کوئی بھی ہمیں نئی تلاش کا جھنجٹ باقی نہیں رہا۔ تو اس ختم نبوت کے نظریے نے، اس ختم نبوت کے عقیدے نے ہمیں کئی ایک طرح کے خطرات سے بچا دیا۔ وہ خطرات کیا تھے؟ اب ان جو نقصانات تھے، اگر وہ نقصانات ہونے تھے اور سابقہ امتیں وہ نقصان اٹھا چکی ہیں، یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہونا تھا، نئے ہمیں کوئی عصر نو، ہمیں کوئی نئی جو فلم انڈسٹری میں کوئی نئی فلم تیار نہیں کرنی تھی، بلکہ یہ ساری اس منصہ شہود پہ، اس جریدہ عالم پہ وہ ساری تاریخ پہلے ثبت ہے۔
جو لوگ نئے نبیوں کی جن کو ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ نئے نبیوں کو تلاش کرنا، ان پر ایمان لانا ہے، اب آپ سب جانتے ہیں جس طرح سچے نبی کا انکار کرنا کفر ہے، جھوٹے نبی کا اقرار کرنا بھی کفر ہے۔ جھوٹے کو مان کر بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے اور سچے کا انکار کر کے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں بندہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب دیکھیے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، حضرت جو ہے وہ ہارون کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سب نبیوں کے بعد دونوں طرح کے نبی آتے رہے، یعنی سچے بھی اور جھوٹے بھی، اور اللہ کا نام لے کر قوم کو گمراہ کرنے والے بھی آتے رہے، اللہ کا نام لے کر قوم کو راہ راست پہ چلانے والے بھی آتے رہے۔ تو یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک نبوت کے اجرا کا سلسلہ جاری رہا، نبوتیں جاری رہی۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ختم نبوت کی برکت سے قانونی تحفظ دے دیا، جس نے ہمیں ایک عالمگیر یقین سے ہمیں جو ہے جو فراہم کر دیا۔ وہ یقین کیا تھا؟ اب کوئی ایسا سچا آنے والا نہیں ہے جس کا انکار کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو، اور اب کوئی ایسا جو ہے وہ جھوٹے ہیں وہ بے شمار آئیں گے، ان کا اقرار کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، چونکہ تمہیں پہلے تمہاری بنیاد اور تمہاری پہلی اینٹ اس بنیاد پر رکھ دی گئی کہ اب جو بھی آئے گا اور دعوی نبوت کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ جب اس کا جھوٹا ہونا رسول اللہ نے بتلا دیا ہے، اب کسی بھی درجے میں مسلمان کو تحقیق کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم اس آنے والے کو چیک کریں۔ تو اگر نبوت ختم نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے، پھر اتنا بڑا نقصان ہوتا، اتنی بڑی تباہی ہوتی کہ جس تباہی کا نقصان پہلے قوم موسیٰ اٹھا چکی ہے۔ چونکہ وہاں نبیوں کا آنا جانا تھا، تو جب سامری نے تھوڑی سی گڑبڑ کی اور ایک جھوٹ بولا تو نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ پوری کی پوری قوم سامری کے پیچھے لگ کر اللہ کے عذاب، اللہ کی ناراضگی کا جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی حامل ٹھہری، اور پوری قوم کے بارے میں حکم آیا کہ جو بچ گئے ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ ان کو قتل کر دیں جنہوں نے اللہ کی بغاوت کی ہے۔ چونکہ یہ غلطی کیوں ہوئی کہ نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، انہوں نے سمجھا کہ جب نبی آتے رہتے ہیں، نبیوں کا آنے کے بند ہونے کا کوئی پیغام تو نہیں آیا، ابھی کوئی آسمان سے ایسا اعلان تو نہیں ہوا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ نبی نہیں آئیں گے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بشارت دے کر گئے تھے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو اس احمد کے پہچاننے میں بنو اسرائیل نے غلطی کر لی، عیسائیوں نے غلطی کر لی، پولس مسیح نے آ کر یہی دھوکہ دیا اور کہا کہ میں ہی احمد ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پوری کی پوری عیسائیت آج پولس مسیح کے دین پر آ گئی۔ تو جب یہ افراد کے اندر بات تھی تو گمراہی بڑے پیمانے کی تھی، جب بات نظریے پہ آ گئی تو نظریہ تبدیل نہیں ہوتا، نظریہ 2+2=4 جیسی سچائی پہ مشتمل نظریات ہوتے ہیں، یا جھوٹا نظریہ ہوگا یا سچا ہوگا، سچا ہوگا تو 100% سچا۔ اور یہ عقیدہ نظریے کا اتنا سچا اور ٹھوس عقیدہ ہے کہ اب اس میں کوئی بھی نہ تعویل کی گنجائش رہی، نہ ترمیم کی گنجائش رہی، نہ اس میں کسی قسم کے کوئی انسان کے اپنی عقل کا دخل رہا۔ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا؟ جب معاملات انسانوں کے ہاتھ میں تھے، عیسائیوں کے پادریوں نے آج پورے یورپ میں جو دنیا مذہب سے بیزار ہوئی ہے، اس مذہب بیزاری میں پہلے ریاست کا اور مذہب کا جھگڑا چلتا تھا، جو ریاست اور مذہب ہمیشہ مد مقابل سے رہتے تھے عیسائیوں میں۔ تو ان کے عیسائی کیا کرتے تھے؟ اپنی ذاتی باتوں کو، اپنی ذاتی خیالات کو، اپنے افکار کو وہ شریعت کا لبادہ اڑا دیتے، اور اس کے بارے میں بھی اتنی ہی تقدیس، اتنے ہی اس کے بارے میں احترام کا قوم سے مطالبہ کیا جاتا کہ یعنی ان کے کسی پادری نے کوئی بات کہہ دی ہے، اب سب عیسائیوں پہ لازم ہے اس کو ایسے ہی مانو جیسے تورات اور زبور انجیل کو مانتے ہو، یہودی کی بات اس کو بھی ایسے ہی مانو، اگر نہیں تو تم مذہب کے باغی ہو، تم جو ہے وہ اکابر کے منکر ہو، تم فلاں ہو، اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی، حتیٰ کہ ان کو قتل تک کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ سزا، اس سے ان میں ایک فطری طور پر جو ایک ایسی جس کو کہتے ہیں نا بیزاری کی لہر دوڑ گئی پوری یہودیت میں، عیسائیت میں، ان کی عوام میں، کہ یہ کیسا دین ہے؟ ایک آدمی ہمارے مجمع سے اٹھتا ہے، وہ ان کا پادری بن جاتا ہے، پادری بن کر اپنی بات کو شریعت بنا دیتا ہے، پھر اس میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ کفر کے فتوے لگا کر قتل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کا نقصان یہ نکلا کہ یورپ مذہب بیزاری کی طرف، اندر ان کے وہ ایک اوبال یا گیس کہہ لیں، یا وہ اس کو یوں کہہ لیں کہ ایک اندر سے ایک نا ہیٹ ان کے اندر پیدا ہوتی رہی، وہ بغاوت کے جراثیم تھے، وہ بڑھتے رہے۔ دوسری غلطی ان کے پادریوں سے یہ ہوئی، چونکہ وہ نظریے کے پاس ان کی حکومت نہیں تھی، ان کی حکومت تھی افراد کے پاس، تو افراد نے پھر وہ چاند چڑھائے کہ عقل دنگ رہ گئی، انہوں نے جو بھی ان کا سائنسدان کوئی تحقیق پیش کرتا اور کبھی کہتا زمین حرکت کر رہی ہے، سورج ساقط
ہے، کبھی کہتے ہیں سورج حرکت کر رہا ہے، زمین ساکت ہے، کبھی اس میں آئنسٹائن کے نظریات، کبھی گیلیلیو کے نظریات، کبھی فلاں کے نظریات، طرح طرح کے سائنسدانوں کے نظریات جب ایڈ کیے جاتے تو ان کا مذہب بہتر یہ تھا کہ کنارہ کش ہو جاتا اور اسے صاف کہتا ہے یہ ہمارے مذہب کا موضوع نہیں ہے، تمہاری سائنس کا موضوع ہے، تم اپنی عقل سے گھوڑے دوڑاؤ، لیکن اپنی ایک وہ تفوق اور اپنی جو برتری تھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اگلی حماقت یہ کی جو آج کل کے ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ وہ حماقت کیا کی؟ ان کے سائنسدان جو اوٹ پٹانگ بات کرتے، جو نئی سائنسی تھیوری پیش کرتے، وہ فوراً اپنی مذہبی کتابوں سے کہتے یہ بات تو پہلے ہمیں معلوم ہے، ہماری تورات میں ہے، انجیل میں ہے، پہلے سارا کچھ معلوم ہے۔ اب یہی غلطی آج کل کے دور میں ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں، جو سائنسدان، جو ڈاکٹر، جو کوئی نئی بات کرتا ہے فوراً قرآن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب اسی غلطی کا کافی عرصہ تک شکار رہے، اور بھی اس طرح کے جو جدید علوم اور قدیم علوم کو ملا کر جو ایک مکسچر سا بنا لیتے ہیں، تو مکسچر طبقہ ہمیشہ ایسے ہی مسائل پیدا کرتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، انگریز نے ایٹم بم بنایا تو فوراً کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ ذرہ کا تذکرہ ہے، ذرہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، لہذا اس سے ثابت ہوا ایٹم بم ایک ذرہ ہے، اور ایٹم بم جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اسی طرح کوئی بات اٹھا کر قرآن سے ثابت کرنی شروع کر دی، حالانکہ اس عقل کا فیصلہ یہاں پہ عقل سے کام لیں۔ اللہ نے آسمانی کتاب میں تمہاری سائنسی ترجیحات اور تمہارے سائنسدانوں کی ہر اوٹ پٹانگ بات کو سند جواز فراہم کرنے کے لیے نازل نہیں کی، لیکن یہی غلطی عیسائیت اور یہودیت سے ہوئی۔ ان کے علماء نے اپنے مذہب کو عیسائیت اور یہودیت کے جو سائنسدان تھے، جو ان کے ڈاکٹر اور محققین تھے، ان کا نمائندہ بنا دیا۔ ان کی زبان سے جو نکلتا اس کی ترجمانی شروع کروا دیتے، ان کی زبان سے جو بات ہوتی کہتے اسی کی ترجمانی ہے، ٹھیک ہے، جو یہ تو پہلے ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ پھر جیسے ہی سائنسی نظریات 40 50 یا 100 سال کے بعد غلط ثابت ہوئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان سائنسدانوں کو ان پادریوں کو سزا دی جاتی، ان مذہبی پیشواؤں کو اور رہبانوں کو سزا دی جاتی جنہوں نے ہر سائنسی ترکیب کو اٹھا کر قرآن سے ثابت کیا تھا، انہوں نے مذہب کو خیر بات کہہ دیا کہ ایسے مذہب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے زمین حرکت کر رہی ہے، کبھی کہتا ہے سورج حرکت کر رہا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ستارے سے رکے ہوئے ہیں، ہم ان کے گرد گھوم رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم رکے ہوئے ہیں، سارے ہمارے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا مذہب ہمیں نہیں چاہیے۔ تو آج پورے کا پورا یورپ جو ہے وہ اسلام سے باہر بھاگ گیا، لیکن مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا پہلے نمبر پہ کہ وہ دنیا کے افراد انسانوں کی باتوں کو، سائنسدانوں کی باتوں کے لیے قرآن سے دلیلیں ڈھونڈے۔ قرآن اللہ اور اللہ کے رسول کی ترجمانی کے لیے ہے، کسی سائنسدان کی سائنسدانی، اس کی جو ہے وہ سائنٹسٹ طبیعت ہے، اس کی ترجمانی کے لیے اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا۔ پہلے یہ اصول ذہن میں رکھے۔ دوسری بات، اب چونکہ وہاں پہ افراد تھے، افراد نے پورے مذہب کو غرق کر دیا، یہاں پہ نظریہ ہے ختم نبوت کا، تو جتنے بھی ہمارے علماء کے اقوال آتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہوں، امام شافعی کے ہوں، مالک کے ہوں، جتنی بھی قوت دلیل سے مضبوط کیوں نہ ہو، اس میں اختلاف رائے ہوتا ہے اور اس اختلاف رائے کو برداشت کیا جاتا ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے امت میں اختلاف رائے، اور اس اختلاف رائے میں ثالث صرف رسول اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اگر نبی روز نئے آتے رہیں، ختم نبوت کے عقیدے کو بند کر دیا جائے تو ہر روز ہمارا ثالث تبدیل ہوگا۔ ابھی امت میں آپ اندازہ کریں 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن ابھی تک ساری امت کے نزدیک جو منصب ثالثی ہے، جو سیاست قاضی کا منصب ہے، وہ رسول اللہ کے پاس ہے۔ سارے فرقے اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے موقع پہ جو دلیل ڈھونڈتے ہیں وہ جو قرآن سے ڈھونڈتے ہیں یا حدیث سے ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی کوئی مسلک یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس دلیل ہے اور میں نے عیسائیوں ہندوؤں کی راگ وید، اتھر وید، سام وید یا یجر وید سے میں نے اٹھائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہ کہتا تورات سے، نہ کہتا زبور سے، نہ انجیل سے، وہ سیدھا کہتا اللہ کے قرآن میں یہ ہے، پیغمبر کے فرمان میں یہ ہے۔ گویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح قیامت تک وہ قاضی القضات کا منصب حاصل ہے، وہ ثالثی کا منصب حاصل ہے کہ اب دنیا سے اللہ کے نبی تشریف لے بھی گئے، لیکن ان کا منصب اب بھی دنیا میں حکومت کر رہا ہے، راج کر رہا ہے، اور جو ختم نبوت کی برکت سے ہے۔ تو اس لیے ختم نبوت کی برکت سے امت مسلمہ افراد کے ہاتھوں سے نکل کر نظریے میں آ گئی۔ افراد کے ہاتھوں میں یہود رہے، برباد ہو گئے، عیسائی رہے، برباد ہو گئے۔ اب ہم افراد ہمارے رہنمائی کرنے والے ہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ دکھانے والے ہیں، لیکن اب افراد کا یہ کام نہیں رہا کہ افراد ہمیں اس طرح گائیڈ کر سکے کہ ہمیں اپنے نبی سے دور لے جائیں۔ ہم بحثیت مجموعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ دوسری برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب نصوص میں تعویلات کی گنجائش نہیں رہی۔ غیر منصوص مسائل میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ جتنے بھی غیر منصوص مسائل اس میں اجتہاد ہوتا رہے، غور و فکر ہوتا رہے،
علماء اس کا حل نکالتے رہے. تو چونکہ یہ بات پھر علماء کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے. جیسے ہمارے علماء اکثر کیا کرتے ہیں، یہ بھی اسلام کی خوبی اور حسن ہے، کہتے ہیں کہ یہ نماز حنفی ہے، یہ نماز شافی ہے، یہ مسئلہ امام حنیفہ نے بیان کیا ہے، فقہ حنفی میں یہ ہے، شافی میں یہ ہے. مطلب کیا ہوتا ہے، اگر یہ غلطی ہے، درست نہیں ہے، تو اس غلطی کی نسبت دین اسلام کی طرف نہ ہو، اس غلطی کی نسبت رسول اللہ کی طرف نہ ہو، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہو، امام شافی کی طرف ہو، مالک کی طرف ہو، تاکہ لوگ اگر بالفرض کسی اپنی خبث باطن کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے اگر دور ہوں، متنفر ہوں، تو زیادہ سے زیادہ کسی امام، فقیہ، محدث سے دور ہو جائیں، لیکن پیغمبر سے دور نہ ہوں. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو کہہ دیا جائے یہ فقہ محمدی ہے، یہ نماز محمدی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو جیسے ہی غلطی نکلے گی تو انسان کی جو فطرت ہے، انسان کا جو مزاج ہے، وہ براہ راست اپنے نبی سے متنفر ہو کر دور ہوگا، اور یہ انسان کی بربادی کا آخری نقطہ ہے، جس کے بعد خیر کا کوئی مقام باقی نہیں رہتا. تو اس لیے ختم نبوت کی برکت سے ہمیں سب سے پہلے کام یہ ملا، نصوص میں تعویل نہیں رہی، نصوص میں اجتہاد کی گنجائش نہیں رہی، اور وہ منصوص مسائل قیامت کی صبح تک کی اٹل سچائی ہیں. اور جو غیر منصوص مسائل ہیں ان میں جو ہے وہ تعویل اجتہاد کی گنجائش بھی رہی، اور ان کی نسبت مجتہد کی طرف ہوتی ہے، جس کا بڑا فائدہ جو ہوتا ہے وہ اجتہاد غلط بھی ہو جائے. جیسے سائنسدانوں کی بات غلط ہوئی تو لوگوں نے عیسائیت کو غلط کہا، یہودیوں کی بات غلط ہوئی تو لوگوں نے یہود کی بات، سائنسدانوں کی بات کے خلاف آئی تو انہوں نے یہودیت کو غلط، دین موسیٰ کو غلط کہہ دیا. لیکن یہاں ایسا نہیں اسلام. یہاں پر اگر کسی کی غلطی ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے، تو اس کی نسبت اس مجتہد کی طرف ہوتی ہے، دین اسلام کی طرف نہیں ہوتی. تو یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ اب ساری نصوص محفوظ ہیں، اور غیر منصوص مسائل اجتہادی ہیں، ان میں جو ہے وہ غور و فکر کی گنجائش باقی رہتی ہے. جو نصوص ہیں ان کے متعین ہو جانے کی وجہ سے ہم بے یقینی کے دور سے یقین والے دور کی طرف نکل آئے. بے یقینی کا دور کیا ہے؟ بے اطمینانی کا دور کیا ہے؟ اگر انسانوں میں ایسا ہو کہ پتہ نہ چل سکے کہ اب حکم کیا ہے شرعی، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، روز شریعت تبدیل ہوتی رہے، تو انسان کبھی بھی با یقین زندگی نہیں گزار سکتا. با یقین زندگی کیسے آتی ہے؟ زکوٰۃ کے احکام متعین ہوں، میرے مال میں اتنا حق خدا کا ہے، اتنا اس کے بندوں کا ہے، اور اتنا میرا ہے. میری محنت پہ کس کس کا کتنا حق ہے یہ متعین ہو. لیکن اگر اچانک کوئی نیا نبی آ جائے، آپ صبح کو اٹھے، رات کو آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی ہے، آپ کے سال مال کے اوپر سال گزر گیا، 40واں حصہ ادا کر دیا، صبح اٹھ کر کو قادیان سے اٹھ کر یہ کہے کہ نہیں اب میں نیا نبی آ گیا ہوں، اب تم میں ہر وہ بندہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس پہ ماہواری کچھ نہ کچھ چندہ دینا فرض ہے. تو گویا کہ یہ نئی شریعت آ گئی نا، نیا حکم آ گیا. پہلے سال کے بعد دے کر بندہ پورے 11 مہینے اور جو ہے وہ 29 یا 28 دن تک بے فکر تھا کہ اب ایک دن زکوٰۃ دن، سال کے بعد میں بری ذمہ پورا سال کماؤں، جو مرضی کروں. اب شریعت روز میری جیب کی تلاشی لینے نہیں آتی، روز شریعت ٹول پلازا بنا کر راستے میں نہیں کھڑی ہوئی کہ یہاں سے تم تھوڑا سا آگے چلو اور فوراً مجھے جو ہے اس کا ٹیکس دے کر جاؤ. ایسا نہیں ہے. شریعت نے سال کے بعد کی ایک دفعہ زکوٰۃ رکھی اور معاملے کو ختم کر دیا. لیکن جب ایک کا جھوٹا قذاب آ کر کہتا ہے نہیں مجھے مہینہ، یعنی ہر 30 دن کے مثال کے طور پر ہر 30 کلومیٹر کے فاصلے اپنا ٹول پلازا بنا کر کھڑا ہو گیا، چیک پوسٹ لگا کر کھڑا ہو گیا، اب جو کمانے والے ہیں وہ پریشان ہوں گے. اب وہ اپنے بچوں کے لیے روزی لے کر جائیں یا اس نبی کی جیبیں بھریں؟ اب وہ کیا کریں گے؟ اگر اگلے دن کو نیا نبی آ جائے، وہ کہے نہیں میرا 30 دن والا تو بے وقوف تھا، مجھے 15 دن کے بعد ٹیکس دو، اس سے بعد اگلا ہفتے والا آ جائے، تو ہم یہ امت تو پھر جو سمجھے مزدور امت بن جائے گی کہ سارا سال مزدوریاں کرے اور نبیوں کی جیبیں بھرے، انہیں کے خاندان کی جو ہے وہ اللہ تللے ہیں، عیاشیاں ہیں، انہیں کے لیے پیسے خرچ کرتی رہے. ایسا نہیں ہوگا. اب جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اموال کو، عشر کے مسائل کو بھی اپنی امت کے لیے رکھا ہے، اپنے خاندان کے لیے ان پر حرام کر دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر نے سارے ہمارے مفت کے اموال اپنے خاندان کے لیے مختص کر دیے. نہیں، صدقے کا مال میں اپنی اور اپنی آل پر نہیں لگنے دیا، تاکہ یہ میری امت کے غربا تک پہنچے اور میری امت کے غربا ہی سے فائدہ اٹھائیں. یہ ختم نبوت کی برکت سے پوری امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے. تیسرا احسان جو ختم نبوت کی برکت سے ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارے تیسرا احسان ختم نبوت کی برکت سے یہ ہوا، ہمارے دوست اور دشمن متعین ہو گئے. اب ہمارے نہ دوست چھپے ہوئے ہیں نہ دشمن چھپے ہوئے ہیں، ہماری دوستیاں اور دشمنیاں واضح ہیں. اگر یہ بات کا پتہ نہ چلے کہ دوست کون سے ہوتے ہیں، دشمن کون سے ہوتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اس دوستی اور دشمنی کا
کہ انسان جس کو دوست سمجھتا رہے کل وہ دشمن نکلے، جس کو دشمن سمجھتا رہے وہ حقیقت میں دوست ہو، تو انسان ہمیشہ ایک انجان خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ نبی سے بڑھ کر، سچے نبی سے بڑھ کر امت کا کوئی دوست نہیں ہوتا، جھوٹے سے بڑھ کر امت کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ جھوٹا ہمیشہ آخرت کو برباد کرتا ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جس طرح جھوٹ سچے نبی کا ماننا فرض ہے، جھوٹے کا انکار فرض ہے، جس طرح جھوٹے کو ماننے سے انسان برباد ہوتا ہے، سچے کے انکار سے بھی ویسے ہی برباد ہوتا ہے۔ اگر نبیوں کا یہ سلسلہ آتا جاتا رہے، ختم نبوت والی بات نہ ہوئی ہوتی، اب زیادہ سے زیادہ کیا ہمارے نقصانات ہوتے ہیں؟ آپ ذرا خود غور کریے، ہمارا زیادہ زیادہ نقصان کیا ہوگا؟ اگر ایک امام سے آپ کا اختلاف رائے ہوا، آپ دوسرے امام کی بات مان لی، ٹھیک ہے، شریعت کی حدود میں تو ہے، یہ تلفیق ہے، بظاہر اس کو آپ مکروہ کہہ لیں، گناہ کبیرہ کہہ لیں، لیکن رہیں گے تو امت کے اس اجتماعی قومی دھارے میں، اسی قومی پالیسی کے اندر رہیں گے، جو پالیسی یا قوم کا جو روڈ میپ ہے یا قوم کے چلنے کی جو مین شاہراہ ہے، آپ اس سے تو نہیں اتریں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کہیں میں اس امام کی بات نہیں مانتا، اس عالم کی بات نہیں مانتا، فلاں کی بات مانتا ہوں، اس مسلک کے ساتھ نہیں چلتا، فلاں کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن جب سڑک ایک ہے، شاہراہ ایک ہے، اور اس کی قیادت ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، تو اب اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کوئی بھی اب کسی قسم کا خطرہ اور خوف باقی نہیں رہا کہ ہمیں کوئی اتنی بات پر جہنم کا سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لہذا آپ کافر ہیں اور جہنم کے اندر بنیں گے۔ لیکن نبی کا تھوڑا سا بھی انکار بندے کو پکا جہنمی بنا دیتا ہے، سچے نبی کا تھوڑا سا انکار اور جھوٹے کا تھوڑا سا اقرار، اس کی بات کو مان لینا بھی بندے کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ تو یہ خوف طاری رہتا انسانوں کے اوپر دوستی اور دشمنی کا، تو اللہ نے ہمیں بتا دیا اب قیامت کی صبح تک تمہاری دوستی کے لائق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے ماسوات جو بھی دعوی نبوت کرے وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب وہ آسمانوں میں اڑتا ہوا ہے، ہواؤں پہ تیرتا ہوا ہے، پانی پہ اوپر پیدل چل کر آئے، جو بھی وہ زمانے میں عجیب سے عجیب شعبدہ بازی بھی لے کر آ جائے، اب اس امت کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی دوستی بھی واضح ہے، ان کی دشمنی بھی واضح ہے۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے کے سب سچے نبی ہیں، سب سچے نبیوں سے ہماری دوستی ہے، اور ان کے بعد اب جو بھی آئے گا وہ دعوی نبوت کرے گا وہ کذاب اور دجال ہے، ہم کسی نئے نبی پر اب ایمان نہیں لائیں گے، یہ ہماری دشمنی بھی واضح ہے۔ اب ہم قوم موسیٰ کی طرح بھی دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں کہ سامری کو دوست بنانا ہے یا دشمن، قوم عیسیٰ کی طرح بھی دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں کہ پولس کو دوست بنانا تھا یا دشمن۔ اب ہم سیدھے صاف صاف ہیں، ہماری دوستی کی حدود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختص ہیں، اور ہماری دشمنی کی حدود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مدعی نبوت کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، اس سے کبھی دوست نہیں ہو سکتی، اور جس کے دوست اور دشمن متعین ہوں وہ خوف کی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ اپنی حفاظت کی اور اپنی استقامت کی اور شجاعت کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ فائدہ ہمیں ملا ختم نبوت کی برکت سے۔ اس کے بعد اگلا فائدہ جو ہمیں ختم نبوت کا وہ یہ تھا کہ اسلام میں حدود و تعزیرات متعین ہے۔ جب حدود اور تعزیرات متعین ہیں، چور کی ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جو ہے وہ زانی ہے اگر غیر شادی شدہ اسے کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ اسے سنسار کیا جائے گا، اسی طرح جو ہے وہ شراب پیے گا اس پہ حد کتنی لگے گی، جھوٹ بولے گا، کسی کے اوپر بہتان لگائے گا اس کی کیا حد ہوگی۔ تو یہ ساری حدود و تعزیرات متعین ہے، اور انسان کو پتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو اس کی کم از کم اتنی پاکی ہے، اتنی صفائی ہے، میں یہ اپنا ہاتھ کٹوا دوں گا تو بس معاملہ ختم ہے۔ جیسے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ انہوں کے ساتھ جب چوری کا جرم سرزد ہوا، رسول اللہ کے پاس ہے اگر کہا میرا ہاتھ کاٹ، انہیں پتا تھا کہ ہمارا یہ ہاتھ ہی کٹنا ہے اور اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہماری غلطی کی معافی مل جائے گی۔ لیکن آپ خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی، اور غلطی ہونے کے بعد صبح اٹھے، جا کر کسی نبی کے پاس پیش ہوئے، صبح جا کر عالم کے پاس پیش ہوئے اور جا کر کہا کہ میں نے اسے غلطی کی ہے، مجھ پر حد کو جاری کر دیا جائے، میں نے چوری کی، میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وہ کہے نہیں، رات ایک نیا نبی نمودار ہوا ہے، وہ صرف ہاتھ نہیں کاٹتا، ساتھ ساتھ ٹانگیں بھی کاٹتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے وہ کان بھی کاٹ دے گا۔ تو اب یہ بندہ جو اعتراف جرم خوف خدا سے کیا تھا، اب اپنے خوف اعضاء سے اسلام سے مرتد ہو جائے گا، وہ دین سے مرتد ہو کر نبی سے بھاگ جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے حدود و تعزیرات کا متعین ہونا، ایک تو اس میں خوف بھی ہے، ایک اس میں نعمت بھی ہے۔ نعمت کا پہلو یہ ہے کہ اس متعین حدود کی وجہ سے اب مجرم سزا کرتے ہوئے ہزار بار سوچے گا کہ سزا متعین ہے، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اگر سزاؤں میں ترمیم ہونی شروع ہو جائے تو معاشرہ جرائم کی آماجگاہ بن جاتا ہے، جرائم کا گڑھ بن جاتا ہے۔
قومیں نصارہ میں کیا تھا، اگر کوئی امیر آدمی جرم کرتا تو وہ روایات بدل دیتے تھے، اگر امیر آدمی جرم ہوتا تو ان آیات پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے کہ تاکہ امیر کو سزا نہ ہو، غریب ہوتا تو کوئی سزا میں ترمیم نہ ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ جب ایک دفعہ کسی انصاری اور عیسائی عورت سے یا انصاری عورت سے کچھ غلطی ہوئی چوری کی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو سفارش کے لیے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی قریبی عزیزہ میں ان کا برکت، ان کی عظمت کے طور پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باپ تھے، اپنی بیٹی کا نام لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اس معاملے میں ہم نام لینا جو ہے وہ اپنی اتنی ہمت نہیں پاتے، ہم صرف اتنا عرض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر محمد کی قریبی عزیزہ بھی اگر یہ غلطی کرے، مفہوم عرض کر رہا ہو حدیث کا، تو میں عدل کے ترازو پہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں، یعنی اب شریعت کو میں تبدیل کرنے والا نہیں ہوں۔ اور اگر نبی ایسا ہو، مرزا غلام قادیانی کو دیکھ لیں، اس کے اوپر الزام لگایا، کسی نے خط لکھا جو لاہور والے نا پیغامی قادیانی، جن کو لاہوری قادیانی کہا جاتا ہے، تو ان لاہوری قادیانیوں کے کرتوت ملاحظہ کریں، ان کو مین اختلاف اس بات پہ ہوا تھا کہ اتنا ہم مال اکٹھا کر کے بیت المال میں بیچتے ہیں، نبی صاحب کو بیچتے ہیں، ہماری بیویاں اپنے زیور ہر غربت کو اختیار کرتی ہیں، اور گھر آئیں تو جن کو امہات المرزائیین کہا جاتا تھا، ان کے زیور، ان کی عیاشیاں اللہ تعالی دیکھ کر کہ وہ جا کر گھروں میں کہتی، تم نے تو ہمیں کہا کہ وہ نبی آیا ہے، ہم نے تو نبیوں کو جو واقعات سنے، ان کے گھروں میں فاقہ ہوتا تھا، ادھر تو ماشاءاللہ فاقہ تو درکنار، ادھر تو عیاشی بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اب اس بات پر کچھ مریدوں نے خط لکھا مرزا قادیانی کو کہ آپ کے گھر کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، بیت المال کی اجتماعی اموال اور سارا کام آپ لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہوا، کیسا تو نبی ہے۔ اب وہ صفائیاں دے رہا، اس کی کتاب روحانی خزانے میں ساری وضاحتیں چھپی ہوئی ہیں کہ پھر کیوں مجھے نبی مانتے ہو اور کیا صورتحال تم نبی پہ اعتراض کرتے ہو، اس لیے آج کے بعد سے لنگر کھانے کا انتظام میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا۔ تو شاید لنگر کے مسائل ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، یعنی کچھ زیادہ کھانے والے، کم کھانے والے، اس وجہ سے چونکہ اس کے گھر میں لنگر زیادہ جاتا تھا، زیادہ نقصان کرتا تھا، تو اب اس کی امت کو اپنے نبی پہ اعتراض شروع ہو گیا۔ اب یہ کتنی بدبختی ہے اس نبی کی جس کی امت کو اس پہ اعتراضات شروع ہو جائیں۔ ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کی بات کرو کہ ایمان لانے والے اپنے نبی پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں، ورنہ جو سچا نبی ہوتا ہے اس کے کریکٹر پہ اس کے دشمن بھی بدترین انگلی نہیں اٹھاتے، چاہے جائے کہ اس کی امت انگلی اٹھانا شروع کر دے۔ تو ختم نبوت کی برکت سے حدود و تعزیرات کا تعین ہوا، ہر معاملہ اب جرائم پیشہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب یہ حدود ختم نہیں ہو سکتی، اگر ہم نے یہ جرم کیا تو ہمیں اس حد کا سامنا کرنا پڑے گا، پیسے دے کر حد ترمیم نہیں ہوگی، نیا نبی آ گیا اس کو خوش کر کے حد کے اندر نرمی پیدا کروا لیجیے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب قیامت کی صبح تک کی راہیں متعین ہیں، حدود متعین ہیں، تعزیرات متعین ہیں، انعامات اور سزائیں متعین ہیں۔ اس تعیین نے ہمیں ایک قوم بنا دیا ہے، ہمیں ایک ملت بنا دیا ہے، اور ہمارے افراد کے دلوں سے خوف اور ہمارے جو ہے وہ معاشرے میں جرائم کی شرح کو صفر پہ کر دیا ہے، اللہ یہ کہ کسی جگہ پہ حدود تعزیرات کا نفاذ نہ ہو، نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے جرم پھیل جائے تو اس میں شریعت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور ان انسانوں کا ہے جنہوں نے شریعت کے ان واضح مسلمات سے روگردانی کی ہے۔ تو ختم نبوت کا انکار ہمیں صرف اسلام سے نہیں نکالتا، بلکہ ہمیں معاشرتی امن سے بھی نکالتا ہے، ایک نظریے کی حکمرانی سے نکال کر دوبارہ انسانوں کی غلامی میں دیتا ہے۔ اور اس اسلام کا تو مقصد ہی یہ ہے جو حضرت عامر بن ربیع نے غالباً جو اس کے عیسائی بادشاہ کے سامنے کہا تھا، ایران کے بادشاہ کے سامنے کہا تھا، اللہ بتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اللہ نے ہمیں مبعوث اس لیے کیا ہے، ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ حکم الحاکمین کی بندگی میں لے کر آتے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْإِدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَام، ہم دینوں کے جبر سے ہٹا کر اسلام کے عدل میں لاتے ہیں۔ وَمِن ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، ہم دنیا کی سختیوں سے اسلام کی نرمی کی وسط کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چیزیں نہ رہیں دنیا میں، نظریے کی حکمرانی نہ رہے، دوبارہ افراد کی حکمرانی آ جائے اور ہم دوبارہ افراد کی بندگی میں چلے جائیں تو ہم نے اسلام کے اس جو ملی ہوئی عظیم الشان آزادی ہے ہم نے اسے ختم کر دیا۔ اسلام کی آزادی سے ہم نکل کر دوبارہ غلامی میں چلے جائیں گے۔ ختم نبوت کا انکار کرنے کا سب سے بڑا یہ نقصان ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارا جو مزاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کا مزاج بنایا، مصر کے حاکم نے ان کے بیٹے نے غالباً کچھ لوگوں سے کچھ کام لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے یہی ان کو جواب میں خط لکھ کر کہا تھا کہ تم متا استبقتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا، آزاد جرے ہوئے لوگوں کو تم غلامی کی طرف کیوں لے کر
گئے تو اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ ختم ہو جائے تو پھر جو نئے آنے والے کذاب ہیں ان کا اصول کیا ہوتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے خطوط لکھے اپنے مریدوں کے نام، اور اب اس خطوط کا نام دیکھیے کیسی اس میں رعونت، کیسی فرعونیت ان سے ٹپکتی ہے۔ خطوط امام بنام غلام، یعنی یہ وقت کے امام کے خطوط ہیں اپنے غلاموں کے نام۔ سبحان اللہ، یہ دنیا سے غلامی کو نبی ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ غلامی کا اجرا کرنے کے لیے آیا۔ تو ہمیں روز ایسے ایسے شگوفوں سے واسطہ پڑھنا تھا، روز ایسے ایسے ڈرامے باز جوکروں سے ہمارا واسطہ پڑھنا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نے ہمیں بہت سارے دماغی، سیاسی، ذہنی ڈرامہ بازیوں سے ہمیں بچا لیا، اور ہمیں بحثیت ایک امت قیامت کی صبح تک ایک تشخص فراہم کر دیا ہے۔ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری تعلیم، حتیٰ کہ ہمارے قانون کی کتاب قرآن مجید بھی سارے کے سارے ایک ہے۔ اور دنیا کہتی ہے نا کہ وہ انگریز کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، یہ کون سا کمال ہے؟ شیر بھی جانور ہے، بکری بھی جانور ہے، سدائے ہوئے تو ایک گھاٹ سے پانی پی سکتے ہیں، سدایا ہوا جانور تو کہیں سے پانی پی سکتا ہے؟ یہ کون سی کمال کی بات؟ کمال یہ ہے کہ انسانوں میں انسانوں میں ہر فکر کے لوگ ہوں، ہر طبقے کے لوگ ہوں، ہر سوچ کے حامل لوگ ہوں، جن کے نظریات نہیں ملتے، خیالات نہیں ملتے، افکار نہیں ملتے، اوطان ان کے وطن نہیں ملتے، آپس میں اتنے آپس میں وہ یعنی اینٹی قسم کے مزاج ہو، ان سب کو ایک گھاٹ پر صبح قیامت تک جمع کر دیا جائے۔ ختم نبوت کے عقیدے نے ہم سب کو ایک مکے کے گھاٹ زمزم کے کنویں پہ جمع کر دیا ہے۔ اب چاہے امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، کسی بھی مسلک کا ہے، کسی بھی طبقے کا ہے، کسی بھی فکر کا حامل ہے، لیکن اسی گھاٹ سے پانی پیے گا جس گھاٹ پہ ختم نبوت کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے۔ ہم اس پہ جمع ہیں۔ اب انگریز نے تو بکری شیر کو پانی پلایا، پیا یا نہیں پیا یہ ایک الگ بات ہے، یہ تو عدل سے مثال تشبیہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ انگریز کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ شیر بکریوں کو چھوڑو، ہزاروں اختلافات رکھنے والے باشعور سنجیدہ انسان اور ہر ملک سے، ہر قوم سے آنے والے مکے کے ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں، زمزم سے۔ اس سے سمجھو ختم نبوت کے عقیدے نے نسل انسانی کو کیسی وحدت، کیسا اتحاد اور اتفاق نصیب فرمایا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑنے کا مطلب اس اتحاد و اتفاق کی کشتی نوح سے نکل کر اس کنان کے ساتھ اکیلے کسی چوٹی پہ کھڑے ہو کر غرق ہونے کا نام ہے۔ جو بھی اس کشتی نوح سے، اس سفینے سے، اس نجات کی راہ سے باہر نکلے گا، یقیناً وہ طوفان نوح میں غرق ہونے کے لیے نکل رہا ہے، اور وہ غرق ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کے ساتھ جڑا رہنے کی اور اس عقیدے کی قدر کرتے ہوئے پہچاننے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی چونکہ مسلسل اسفار بھی تھے، اور یہ کل جمعہ ہے، پرسوں کو ہمارے عارف والا میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے، جس کی ساری ذمہ داری ہمارے عملے پہ، ہمارے ادارے کے اساتذہ اور طلباء پر ہے۔ تو میں ہماری سننے والی بہنوں سے بھی یہ درخواست کروں گا اپنی خاص دعاؤں میں اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کانفرنسوں کو ہم بہترین علمی انداز سے حل کریں، محض ایک جلسہ نہ بنے بلکہ قادیانیوں کے دوبارہ امت مسلمہ میں واپسی کا ذریعہ بنے۔ آپ سب بہنوں سے یہ درخواست ہے، یا جو جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے 22 اکتوبر کو ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی بھرپور دعا کریں، اور ہمارے ادارے کے لیے بھی بھرپور دعا کریں۔ اللہ اس کی جو ہے وہ غیب سے اس کی تمام ضروریات کو بھی پورا فرمائے، اور اس ادارے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہو۔ جو ہمارے طلباء یہاں پر محنت کر رہے ہیں، اللہ ان سے ختم نبوت کا خوب کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔